الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد میرے پیدر پہ سفروں کی وجہ سے پچھلے دنوں اس مجلس کے کافی ناغے ہو گئے اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا. اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کی نعمت سے نوازا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی حقیقت سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ بعض خاص دنوں کو یا بعض خاص زمانوں کو اللہ تبارک و تعالی خصوصی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں اور اس میں عبادت کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کو زیادہ باعث اجر و ثواب بنا دیا جاتا ہے. ان ایام کو یا ان مہینوں کو یا ان دنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ مبارک دن ہے، زیادہ مبارک ایام ہے، زیادہ مبارک مہینہ ہے. ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اسی کا ہے، ہر وقت اسی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. اور ظاہر کے اعتبار سے دیکھو تو دن اور دن میں کوئی فرق بھی نہیں. سورج اس میں بھی نکلتا ہے، اس میں بھی نکلتا ہے، یہاں بھی غروب ہوتا ہے، وہاں بھی غروب ہوتا ہے. دوپہر اور سپہر کے اوقات یہاں بھی آتے ہیں، وہاں بھی آتے ہیں. صبح اور شام یہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں. دن اور رات یہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں. کوئی فرق بظاہر نظر نہیں ہے آتا، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ کسی خاص جگہ کو یا کسی خاص وقت کو، کسی خاص زمانے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں. یہ میرا ہے، حالانکہ ہے تو سبھی اس کے، لیکن اس کو خاص طور پر مخصوص فرما لیتے ہیں، اپنی طرف منسوب نسبت کے لیے اس کو اختیار فرما لیتے ہیں، جس کو اصطلاح میں نسبت تشریفی کہا جاتا ہے. یہ نسبت تشریفی جب کسی چیز کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کے اجر و ثواب اور اس کی ہر چیز
دوسروں سے بدل جاتا. اب دیکھو بیت اللہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، وہی اینٹوں سے بنا ہوا، اور وہی اس میں اب اس میں سیمنٹ بھی لگنے لگا. پہلے گارا لگتا تھا، اب سیمنٹ بھی وہی، پتھر بھی وہی، اور انداز تعمیر بھی پرانا قدیم، اور انگڑھ پتھر، پلاسٹر بھی نہیں. تو دیکھنے میں تو ایک وہ دوسرے ایک عام مکان کی طرح نظر آتا ہے، لیکن جب کہہ دیا اللہ جل جلالہ میرا ہے، یہ بیت اللہ ہے، میرا گھر ہے، تو بس یہ میرا کہہ دینے سے اس کی شان دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایسا لگتا ہے کہ مقناطیس لگا ہوا ہے اور ساری دنیا سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے. اس کی دلکشی میں، اس کے حسن میں، اس کے جمال میں، اس کے جلال میں، اس کی روحانیت میں، اس کی فضیلت میں، ساری دنیا کی حسین عمارتیں ہیچ در ہیچ، کیونکہ یہ کہہ دیا ہے میرا ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہوں، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ مکان ہو، اللہ تعالیٰ کی رہائش وہاں پر ہو، کچھ بھی نہیں. صرف یہ کہہ دیا کہ میرا ہے. یہ نسبت تشریفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی، تو اس کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. گئے سے گیا انسان بھی، گئے سے گیا مسلمان بھی، جو عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو، اگر بیت اللہ شریف کا ذکر آ جائے، بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچ جائے، اس کے دل کی کائنات پلٹ جاتی ہے اس نسبت تشریفی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ کو، کسی زمانے کو، کسی وقت کو جب اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں یہ میرا ہے، اور یا اس کو کوئی فضیلت اس کی بیان فرما دیتے ہیں، تو اس کا مقام دوسرے زمانوں سے، دوسرے اوقات سے کہیں زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے، اور بھی ایام سال کے اندر آتے رہتے ہیں. عاشورہ کا دن آ گیا، عشرہ ذوالحجہ آ گیا، عرفے کا دن آ گیا. ان خاص ایام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کچھ خصوصی فضیلت بیان فرما دی. حالانکہ دن اور رات ویسے ہی ہے، صبح شام ویسے ہی ہے، لیکن اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً مختلف دنوں کے بارے میں، یا مختلف مہینوں کے بارے میں، یا مختلف عشروں کے بارے میں یہ فرما دیتے ہیں کہ ان کی خصوصیت، ان کی فضیلت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو اس کی اصل حقیقت اور لم اور کنہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک اس کی حکمت، عظیم حکمت یہ ہے کہ در حقیقت ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، یا کھانے پینے کا اپنا انتظام کرنا ہو، یہ سب مباحات ہیں. تو ہم لوگ جب ان مباحات کے اندر لگتے ہیں تو ان کی اندر خصوصیت ہے اپنے طرف کھینچنے کی. تو ہماری توجہات، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہماری امنگیں، ہمارے جذبے، ہماری آرزوئیں، وہ ان دنیا کے کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں، اور ان کے متوجہ ہونے کے نتیجے میں جو اصلی منزل ہے آخرت کی، اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کی، وہ نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتی ہے.
ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے زندگی کا، اور اسی پہیے کے اوپر ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے، اور خیال، آخرت کا خیال، اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال، یہ مدغم ہو جاتا ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی کے کاروبار کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، تو غفلت طاری ہونے لگتی ہے، غفلت طاری ہونے لگتی ہے۔ اس غفلت سے نکالنے کے لیے، بار بار یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایام کو مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم فرماتا ہے الہاکم التکاثر، دنیا کی لذتیں اور راحتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کی فکر نے تم کو غافل بنا دیا ہے۔ کہاں سے غافل بنا دیا؟ قبر سے، موت سے، آخرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے غافل بنا دیا ہے، حتی زرتم المقابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہماری اس کاروبار میں، اپنے دنیاوی کاروبار کے اندر لگے رہنے کے نتیجے میں ہم غفلت کا شکار ہونے لگتے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں اس قسم کے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ادھر آؤ، اور اس طرف سے ہمارا کان پکڑ کے راستہ سیدھا کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں۔ تو وہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس کا سب سے بڑا عظیم مظاہرہ ہے کہ 11 مہینے لگے رہے ادھر ادھر، نماز بھی پڑھ لی مگر دھیان کہیں اور ہے، تلاوت بھی کر لی، معمولات بھی کچھ کر لیے، لیکن زیادہ زور ذہن کا، فکر کا، سوچ کا وہ لگا ہوا ہے دنیاوی کاروبار کے، اپنے دنیاوی ساز و سامان کے اکٹھے کرنے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے، 1 مہینے کے لیے صحیح، وہ اپنا وہ فکر، وہ سوچ بدل کر آ جاؤ، اور اب فکر اس کی کرو کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں زیادہ ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ مہینہ صرف اتنی بات نہیں کہ روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، سو گئے، بلکہ یہ در حقیقت ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے اس رمضان کے ذریعے، کہ عام دنوں میں تم غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہو، اب اس مہینے کے اندر ہم تمہارے اوپر کچھ تو کام ایسے مقرر کر دیتے ہیں کہ جس سے تمہاری سوچ کا رخ بدلے اور ہماری طرف متوجہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں کچھ عبادتوں میں تمہارے ہم ویسے ہی اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح جو پڑھتے ہیں رات کو، یہ کیا ہے؟ تراویح جو پڑھتے ہیں تو 20 رکعتوں کی تراویح ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ جل جلالہ سے کسی وقت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات ہمیں آپ کو 40 مقامات قرب مزید عطا فرمائے، 40 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات ہمیں عطا فرمائے۔ کیا رے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ادھر آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف متوجہ ہو۔ تو یہ کر دیا،
اور ساتھ میں رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے دل پر ایک روحانی کیفیت، کیسا ہی گیا مسلمان ہو، لیکن رمضان کے اندر اس کو اپنے دل کی کیفیت میں یقیناً فرق معلوم ہوگا۔ شیطان قید کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور بندے کو متوجہ کر دیا گیا کہ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ اس سب مجموعے سے ہر انسان کے دل کی کائنات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور معلوم ہوتی ہے رمضان جب آتا ہے، کیسے ہی گیا گزرا ہو، لیکن رمضان کی ایک حرمت، اس کی ایک عظمت، اس کی ایک نورانیت کا کچھ نہ کچھ احساس ہر انسان کو اس میں ہوتا ہے، اور عبادتوں کو آسان کر دیا جاتا ہے ان دنوں میں۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں 5 نمازوں کی پابندی نہیں مسجد میں آنے کی پابندی نہیں کرتے، رات کو 20 رکعتوں میں کھڑے ہیں، ان کے لیے عبادت نسبتاً آسان کر دی گئی ہے۔ لوگ نماز کا اہتمام کریں یا نہ کریں، روزہ پھر بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دل کی دنیا میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا فرماتے ہیں، اس کی روحانیت اور نورانیت پیدا ہوتی۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ موڑ دیا نورانیت کی طرف، روحانیت کی طرف، اس رخ کے مڑنے سے کام لے لے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے، اوقات کو صحیح کام میں لگائے۔ اور یہی وجہ ہے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی رمضان کے مہینے کے اندر دوسری مصروفیات کو جتنا آدمی کم کر سکے وہ کر کے، اور جو خالص عبادات ہیں ان کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جوں آدمی ان عبادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے آیا، اس لیے آیا تاکہ غفلتوں کی دنیا سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی دنیا میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قدم قدم پر یہاں جس بات کی تربیت دی جا رہی ہے اور جو بات سکھائی جا رہی ہے، دل میں بٹھائی جا رہی ہے، وہ ہے اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت۔ یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو۔ تقوی کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ کہ ہر مسلمان جو بھی روزہ دار ہے جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کے اندر کتنی پیاس لگ رہی ہو، گرمی ہو، شدید ہو، کچھ ہو، خواہش ہو، دل مچل رہا ہو، لیکن کوئی اگر کہہ کہ 1,00,000 روپے دوں گا روزہ پانی پی لے، تو کوئی گیا مسلمان بھی پینے پر تیار نہیں ہوگا۔ روزہ رکھ لیا، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر فرض کرو شدید پیاس لگ رہی ہے، سب کچھ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، تنہا ہیں، فریج میں پانی ٹھنڈا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پیے گا کوئی روزے دار؟ کبھی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ صبح کو
سے لے کر شام تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. یہ جو اس کو اپنی اس نفسانی خواہش پر عمل کرنے سے جو چیز روک رہی ہے وہ کیا ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے. وہی تقویٰ ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں، دل مچل رہا ہے، گناہ کر لوں، کوئی غلط کام کر لوں، لیکن اللہ جل جلالہ کے تصور سے اپنے آپ کو روک لیا. یہی تو تقویٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے فرمان لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ دلانا مقصود ہے کہ جب تمہیں ایک مرتبہ روزے میں مشق ہو گئی کہ نفس کی خواہش کے باوجود تم ایک کام سے رک گئے اللہ کی خاطر، تو کل کو بھی جب نفس کے تقاضے کسی گناہ پر آمادہ کریں تو اس وقت بھی تم یہ سمجھ لو کہ اس وقت تو میرے کھانے پینے کا روزہ تھا، میری نگاہ کا روزہ ہے. ساری زندگی ہے وہ نگاہ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ. یہ زندگی بھر ہے کہ اس میں بسا اوقات نفسانی خواہشات نگاہ کو غلط جگہ ڈالنے پر آمادہ کریں گی، زبان سے غلط بات نکالنے پر آمادہ کریں گی. لیکن جس طرح تم وہاں کھانے پینے سے رک گئے تھے، نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کیا تھا، اسی طرح اس جگہ پر بھی رکنا ہوگا. اس کی تمہیں مشق کرائی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ کی مشق کرائی. اطاعت، اور اطاعت کا ایک شعبہ یہ بھی کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو رہا ہے مثلا 7:25 پر. آج کل 7:25 پر روزہ افطار ہوگا. 7:24 پر کچھ چیز کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حرام. اگر کھا لی 1 منٹ پہلے، 7:24 پر کوئی چیز کھا لی، روزہ توڑ لیا، ایک تو گناہ لازم ہوا، کفارہ آیا، جان بوجھ کر اگر کیا کفارہ. ایک روزہ توڑا تھا، 60 روزے رکھو. 1 منٹ پہلے 7:25 ہو گئے، کھاؤ. اور اب حکم یہ ہے کہ جلدی کھاؤ. تعجیل الافطار، افطار کے اندر تعجیل کرنا افضل ہے، جلدی سے جلدی کھاؤ. 1 منٹ پہلے کھا رہے تھے تو اتنی بڑی سزا. 1 منٹ پہلے اتنی بڑی سزا، روزہ بھی گیا، کفارہ بھی لازم، گناہ بھی بہت بڑا. اللہ بچائے کیا کیا سزا ہے اس کی. 1 منٹ بعد اب کیا کھاؤ، اور جلدی کھاؤ، دیر نہ لگاؤ. تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرو. یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارے نہ تمہارے کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ تمہارے بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی اطاعت میں ہے. جب ہم نے کہا تھا کھانا نہیں، تو کھانا حرام تھا تمہارے ذمہ، 1 منٹ پہلے حرام تھا. اور جب ہم نے کہہ دیا کھاؤ، تو اب تمہاری عبادت اس میں ہے